میں گریبان پکڑوں گا ایسے لوگوں کا۔ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تم کرو۔ ریاست پاکستان نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم مامے لگتے ہو اسرائیل کے جو تم لوگ کسی کی اجازت کے بغیر وہاں تشریف لے گئے ہو۔ دنیا میں دو ہی ریاستیں نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے، یا اسرائیل بنی ہے یا پاکستان بنی ہے، یا اس نے رہنا یا ہم نے رہنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ول سسٹین۔ یہ بتاؤ، جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بیفور دا کریشن آف پاکستان یہ کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک کے دل میں ایک ناجائز ریاست کو بنایا جا رہا ہے، تو تم قائد اعظم سے زیادہ بڑے جو ہو وہ سیانے ہو؟ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ تم لوگ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے سمجھدار ہو۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے۔ وہ اینکر پرسن ہے احمد قریشی صاحب، 2.25 کروڑ روپے ان کے دفتر کا کرایہ ہوتا تھا ایک سال کا، جو سمرو صاحب سندھ سے انہیں پے کرتے تھے صرف کشمیر کے نام پہ۔ سوال یہ پیدا، 5-6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے اس دفتر کو وزٹ کیا تھا کشمیر کے نام پہ، تو جو بھی نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹور پڑتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آج فلسطین کے نام پہ سودا کر آئے ہیں اسرائیل کے ساتھ حمایت کر کے، یہ کیا ماضی میں کشمیر کے نام پہ بھی تو اسی طریقے سے سودے بازی نہیں کرتے رہے انٹرنیشنل ٹورز پہ جا کے؟ یہ تنخواہ دار ملازم جو کشمیر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کشمیر کے حقیقی ترجمانی کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ قائد اعظم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کریں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عرب ممالک میں بھی کچھ نے تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیں۔ بھائی عرب ممالک بنے ہیں بادشاہتوں کی بنیاد پہ، پاکستان بنا نظریے کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے جناب پاکستان نے کہ ہمیشہ ہم ہی بات کریں گے، ہم ہی قربانی۔ جی بالکل ٹھیکہ اٹھایا ہے، بیکاز وی آر دا اونلی ہوم لینڈ ان دا انٹائر ورلڈ وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام۔ ہر 2 سال کے بعد تم لوگ آ کے ہماری نبض چیک کرتے ہو، کبھی 27 دن ایک مسخرے کو پریس کلب کے باہر بٹھا کے اسرائیل کا کیمپ لگا کے بیٹھے رہتے ہو۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی کی مجال نہیں ہوتی سے جا کے اٹھائے، کسی وزیر مشیر آفیسر کی مجال نہیں ہوتی جا کے اس سے پوچھے بھائی تم کون ہو؟ گھر سے آگ کیے گئے ہو، اسرائیل کا جھنڈا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے، جس کو پاکستان نے علل اعلان کہا ہوا ہے کہ ہم کسی تسلیم نہیں کرتے، ہمارا پاسپورٹ ہر جگہ اپلیکیبل ہے ایکسپٹ اسرائیل۔ تم لوگوں میں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ ہم اٹھے، ہم گئے اور اسے جا کے جو اس کی خاطر تواضع کرنی تھی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خاطر تواضع، اس کا جھنڈا بھی اکھاڑا، کیمپ بھی اکھاڑا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ٹاک شوز چلنا شروع ہو گئے کہ either to accept Israel or not، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ ڈیبیٹ شروع ہی کیوں ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس بیس پہ تو ہمیں آزادی ہے، بات کرنے کی بھی آزادی ہے۔ تو بھائی جب تم کسی سینئر آفیسر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے، آزادی اظہار رائے کے باوجود تم گرفتار ہو جاتے ہو، تو فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک کے ان کے خون کا سودا کر کے بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ اور فلسطین قبلہ اول اس کا سودا کر کے تم لوگ بات کرو آ کے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے، تمہیں آزادی اظہار رائے ہوگی؟ سوری، یہ قوم تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ OIC بنی کس لیے تھی بھائی؟ اس کے اجلاس کیوں ہوتے ہیں؟ بنی یا کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے، دونوں چیزوں پہ سمجھوتے ہونا شروع ہو گئے۔ یاسین ملک کی بنیاد پہ 2 پریس کانفرنسیں کر کے اس کے بعد جناب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ماضی میں جو آرٹیکلز وہاں پر امپوز ہوئے اس پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ 70 سالوں سے وہی انگریزوں کے بوٹ پالشی ہمارے اوپر قابض رہے ہیں، پارٹیاں تبدیل کر کر کے، پہلے ایک وڈیرا جاگیردار نواب، پھر اس کا پتر، پھر اس کا پتر، پھر اس کا پتر، وہی آگے بیچنے۔ پہلے ان کے پیو دادوں نے پاکستان کے خلاف مودی سے وہ کیا کہتے ہیں کانگریس سرکار کی حمایت کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد سارے آگے قائد اعظم رحمت اللہ قدموں میں بیٹھ کے جو ہمیں معاف کر دو بابا، قائد اعظم رحمت اللہ نے چلو ٹھیک ہے شاید یہ بندے کے پتر بن جائیں گے، لیکن بعد میں آگے پھر انہی کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ 1857 اور 1920 میں مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرنے والے، ہمارے ساتھ غداریاں کرنے والے، ہمارے جتنے بھی انٹرسٹ، ایک ایک مجاہد کی مخبری کرنے پہ ان لوگوں کو 20-20 روپیہ ملا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جی اگر تم نے ایک مجاہد کی مخبری کر دی اور اسے ہم نے مار دی انگریزوں نے تو اس کی ساری جائیداد تمہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کی اولادیں ہمارے اوپر جب تک قابض رہیں گی تب تک پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے گاؤں سے اٹھ کے ادھر آیا تھا،
اور اس جھنڈے کو اکھاڑا تھا. میرے خون میں یہ تربیت ہے. میں اب بھی گریبان پکڑوں گا ایسے لوگوں کا جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت میں انوالو رہے ہیں. میں ایک ہفتے کا پاکستان نظریاتی پارٹی الٹیمیٹم دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ایسے لوگوں پہ تحقیقات کریں اور ان تمام لوگوں کی شہریت کو منسوخ کریں. ادروائز احتجاج پرامن احتجاج جس میں ایمبولینس کو رستہ بھی دیا جاتا ہے, سرکاری املاک کو اپنے ملک کی جو ہے وہ وراثت اور املاک بھی سمجھا جاتا ہے, پولیس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. ایسا پرامن احتجاج کا حق پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام رکھتی ہے. اس میں پھر صرف پاکستان نظریاتی پارٹی نہیں ہوگی, میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز کو آن بورڈ لوں گا جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوئی اور وہ اس میں حیا ہوئی, پاکستان کا عشق ہوا, تڑپ ہوئی, تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل کریں گے ان سے درخواست, یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو لتر ماریں, ان کا تھرو پراپر چینل ان کو پتہ کیا جائے کہ بھئی who the hell you are کہ تم لوگ وہاں پر جا کے اس طرح کا اتنا بڑا بلنڈر مار آئے ہو. پوری امت مسلمہ جن کی امیدوں کا مرکز پاکستان بنا ہوا تھا, بھائی وہ امیدوں کا مرکز ہم نہیں رہے ابھی ان کی اس حرکت کی وجہ سے. جو فلسطینی بچہ اٹھ کے کہتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین, کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے, ہم میں سے ایک صلاح الدین ایوبی ہے. ڈو ناٹ لک ایٹ the stone in my hand, look at the atom bomb in پاکستان. میرے ہاتھ سے کنکر نہ ویکو, پاکستان جو موجود اس ایٹم بم نو ویکو. او کی کرے گا, what would he do؟ اس کو تو گریبان سے پکڑ کے اسرائیلی فوجی بولیں گے کہ ہاں آ گیا وفد تمہارے اس پاکستان کا بھی. یہ آ کہیں گے نہیں جی سرکاری وفد نہیں ہے, سرکاری نہیں ہے تو پھر پکڑو نا بھائی, کس باپ کی جات سے گئے تھے. جی جی, ہم لوگ اتنے بکاؤ مال نہیں ہے کہ اب کسی سے ڈر کے جو یہ بات بھی کرنا چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے, ہمارے نظریے کی بات ہے. قومیں بجلی, پانی, گیس یا ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں نظریے سے بنتی ہیں, قومیں غیرت سے بنتی ہیں, اور غیرت باقی رہنا.